الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى احترام سامعین کرام، آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ جمعۃ المبارک 1448 ہجری کا انتہائی بابرکت دن ہے۔ ایک تو اللہ جل شانہ نے جب سے کائنات کو پیدا کیا، سال کے 11 مہینے اللہ نے پیدا کیے، اور ان 11 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ فرمایا جب سے اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے اور 4 مہینے حرمت والے ان میں سے بنائے۔ ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ، مقدس مہینہ۔ اور پھر آج عاشورہ کا دن بہت ہی بابرکت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے جب سے کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے عاشورہ کے دن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا، ابھی تو حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورہ کے دن کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَىٰ أَقْوَامٍ وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ آخَرِينَ۔ عاشورہ کا دن ایسا ہے، اس میں اللہ نے گزشتہ بہت سی قوموں کی توبہ قبول کی، اور آئندہ بھی بہت سے لوگوں کی توبہ اللہ اس دن قبول کرے گا۔ گویا کہ یہ توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی، اور نوح علیہ السلام کو طوفان سے ان کی کشتی کو نجات ملی عاشورہ کے دن، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور عاشورہ کے دن ان کو آگ سے نجات ملی، اور موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر گئے، مصر سے نکلے ان کو بچانے کے لیے، پیچھے فرعون لاکھوں کی تعداد میں اپنا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنو اسرائیل کے لیے دریا میں 12 خشک راستے بنا دیے، وہ پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کی قوم جب دریا میں داخل ہوئے تو پانی چلنے لگا، ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ وہ عاشورہ کا دن تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کے بارے میں فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، فرمایا عاشورے کا دن کا جو روزہ رکھے
تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اس کے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ یہود بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہود نے بتایا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو ہمارے نبی ہیں، ان کو نجات عطا فرمائی، ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن فرمایا اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور پھر خوش قسمتی یہ ہے کہ آج یوم عاشورہ اور جمعے کا دن ہے، جمعۃ المبارک سید الایام ہے، حدیث میں ہے سید الایام، سارے دنوں کا سردار۔ اسی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی۔ تو ایک تو آج کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں جو دن گزر گیا وہ تو گزر گیا، جو باقی ہے اس کو اللہ کی بندگی، اس کی عبادت میں، تلاوت میں مصروف رکھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو شہادت تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہادت کی تمنا فرمائی، بار بار تمنا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ 3 بار اپنے لیے شہادت کی تمنا کی، اور اللہ نے وہ شہادت نصیب فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک عورت نے، یہودی عورت نے بکری ذبح کی اور اس میں زہر ملایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، زہر کا اثر آپ کے جسم کے اندر منتقل ہوا، وہی سبب بنا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے۔ شہادت تو مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا ببلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما دے۔ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا، ایک پیغام دے کر بھیجا، جاؤ یہ پیغام ان کو سناؤ۔ اب حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ وہ پیغام سنانے لگے عامر ابن مالک سردار کو، اور اس سردار نے پیچھے کسی شخص کو اشارہ کیا کہ اس کو پیچھے سے نیزہ مارو، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اور نیزہ سامنے سے نکل گیا، اور آخری بات جو حرام ابن ملحان کی زبان سے نکلی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، شہادت ملی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید 72 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ شہادت تو اتنا اونچا مقام ہے، شہادت رونے دھونے کی چیز نہیں، شہادت ماتم کی چیز نہیں، شہادت اپنے آپ کو پیٹنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ جو شہید کرنے والا تھا وہ حیران ہو گیا، میں نے اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا، اس کے بچوں کو یتیم بنا دیا، اس کے مال کو اس سے چھڑا دیا، یہ مر گیا، زندگی ختم ہو گئی، اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھتا رہا، مسلمانوں سے، کیسے کامیاب ہوا؟ تو مسلمانوں نے بتایا کہ شہید کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے، اللہ اس کو اسی وقت جنت اس کی دکھا دیتا ہے، اور 72 افراد کی سفارش کرتا ہے۔ تو شہادت کا بہت اونچا مقام ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اونچا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
یہ حدیث ہمارے اہل سنت کے علماء جمعے کے دن خطبے میں پڑھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے سننے والے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میری ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسین فقد احبنی، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن اور حسین سے محبت رکھے اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حسن اور حسین دو چھوٹے چھوٹے بچے گرتے پڑتے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور ان کو اٹھایا دونوں کو، اور یہ آیت قرآن مجید کی پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تو اتنا اونچا مقام ہے۔ پھر کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا، لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصراً عرض کروں گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے، صحابی ہیں، اور صحابی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک طرف تو حضرت معاویہ، دوسری طرف عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر ابن عبدالعزیز راشد تھے، صحابی تھے، خلافت میں ایسا عدل و انصاف تھا کہ جنگل میں بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے چلتے تھے ان کے انصاف کی وجہ سے، ان کا انصاف مشہور ہے، خلافت راشدہ تھی ان کی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ ظاہر ہے کہ آج کل لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، شیعہ بھی تنقید کرتے ہیں، ہمارے کچھ سنی بھی تنقید کرتے ہیں، نام نہاد سنی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا لغبار حافر فرس معاویہ فی انفہ فی سبیل اللہ افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس گھوڑے پہ سفر کیا، جہاد کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اس گھوڑے کے کھروں کے نیچے سے جو گرد و غبار اٹھا، وہ گرد جو اس کی ناک میں پڑی، وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ صحابی کا بہت اونچا مقام ہے۔ 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، ایسی حکومت کی 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب متفق ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے جو خواص تھے، مشیر صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے لوگ امیر المومنین بنانے میں جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے، تفرقہ بازی ہوگی، بہتر یہ کہ آپ اپنے بیٹے ولید کو ولی عہد بنا دیں، نائب بنا دیں، یہ آپ کے بعد حاکم ہوگا۔ انہوں نے صحابہ کی اس رائے پہ عمل کیا اور ان کو اپنا ولی عہد بنایا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، یزید حکمران بنا۔ یزید فاسق آدمی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارتا تھا، حق والوں کو حق نہیں دیتا تھا، فاسق تھا۔ تو اس لیے صحابہ نے اور بہت سے تابعین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو ہم حکمران تسلیم نہیں کرتے۔
کافر نہیں تھا یزید، مسلمان تھا۔ یزید نے مختلف ملکوں اور شہروں کے حکمرانوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہاں کے باشندوں سے میرے لیے زبردستی بیعت لے لو۔ زبردستی اس کے لیے بیعت لی گئی، لیکن 4 افراد ایسے تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا: عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے بیعت سے کھلم کھلے انکار کر دیا، لیکن مدینہ کا گورنر وہ ذرا اچھا تھا، ولید، اس نے ان کو خفیہ راستہ دے دیا اور یہ مکہ چلے گئے تاکہ وہاں پناہ حاصل ہو۔ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حکمران بنے اور تمام حجاز والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو خلیفہ بنایا۔ وہ تو صحابی تھے، صحابی ہیں سے ان کے باپ صحابی، ان کی ماں صحابیہ۔ اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی مکہ میں ہیں۔ کوفے والے، یہ جو آج کل اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، کوفے والے، کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے اور ان خطوط میں لکھا کہ آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ صبح ایک خط آتا ہے، شام کو دوسرا خط آتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 بوریاں خطوط سے بھر گئیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچزاد بھائی مسلم ابن عقیل ان کو بھیجا، آپ جا کر کوفے میں تحقیق کر لیں کوفے والے سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ مسلم ابن عقیل چلے گئے کوفہ میں، ہانی ابن عروہ کے گھر میں ٹھہرے۔ کوفے کا گورنر ذرا نرم مزاج کا تھا، وہاں مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر دی کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ 18,000 افراد نے بیعت کی۔ مسلم ابن عقیل نے خط بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ واقعی کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر یزید کو پتہ چلا، یزید نے کوفے کا گورنر تبدیل کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا جو سخت مزاج تھا، پہلا گورنر نرم مزاج تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان حضرات نے روکا، منع کیا، اور انہوں نے کہا یہ کوفے والے وہ ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے انہوں نے شہید کیا۔ یہ کوفے والے وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا، یہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، آپ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ساتھ دوڑ رہے ہیں، خدا کے لیے نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب میں فرمایا جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے، تقدیر میں ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ ادھر سے یزید نے، حضرت حسین نے اپنے بڑے قافلے کے ساتھ لمبا راستہ طے کیا، اور یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا، کوفہ پہنچا، اور کوفے کے بڑے لوگوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور ان سے کہا، وہ 18,000 لوگ انہوں نے محل کا محاصرہ کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے ان سرداروں سے کہا یہ لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، آپ اپنی اپنی قوموں کو یا تو لالچ دیں مال و دولت کی اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت سے کٹ جائیں، اگر لالچ پہ آمادہ نہیں ہوتے تو دوسری صورت ہے دھمکی دینا، ان کو ڈرائیں دھمکائیں۔ چنانچہ ان سرداروں نے لالچ دی اور وہ 18,000 کوفی لالچ میں آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت سے دستبردار ہو گئے۔
اور مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ مسلم ابن عقیل کو جب پتا چلا کہ مجھے قتل کر رہے ہیں تو ایک شخص کو بلایا اور خط دیا، یہ خط جا کر حسین رضی اللہ عنہ کو دے دو، وہ راستے میں ہوں گے، میں تو قتل ہو جاؤں گا، خط ان کو دے دو۔ وہ خط پہنچا، خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کوفیوں نے بدعہدی کی، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ کوفیوں نے وعدہ خلافی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط ملا، سارے ساتھیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خط پڑھا اور ان سے فرمایا واپس جاتے ہیں۔ لیکن مسلم ابن عقیل کے چچزاد بھائیوں اور رشتہ داروں نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے، اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم جاؤ گے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں بھی جاؤں گا۔ اب وہ اتنا بڑا لشکر تھا، وہ سب واپس چلے گئے۔ 72 افراد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور 7 محرم کو کربلا میں پہنچے۔ کتنے افراد ہیں؟ 72۔ اور مقابلے پر عبید اللہ ابن زیاد نے حر ابن یزید کی سرپرستی میں 1000 کا لشکر بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں خون ریزی نہیں چاہتا، میری طرف سے 3 باتوں میں اختیار ہے تمہیں، ایک بات کو پسند کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اجازت دو، میں واپس جاتا ہوں، واپس مکہ جاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے اگر مجھے واپس جانے نہیں دیتے تو یزید کے پاس مجھے امن دے دو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے بات چیت کروں گا، جیسے میرے بڑے بھائی حسن نے حضرت معاویہ سے بات کی، میں یزید سے بات کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے اگر ان دونوں باتوں کو آپ پسند نہیں کرتے، مجھے اجازت دو، میں کسی ملک کی بارڈر اور سرحد پر جا کر جہاد میں زندگی گزاروں گا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد وہ تو سرکش آدمی تھا اور اس کو مال کی لالچ بھی تھی، اس نے کہا نہیں، بیعت کرو گے یزید کے لیے ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، یا بیعت کرو گے یا تمہیں قتل کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، نماز کا وقت ہوا، دیکھیں نماز کا کتنی بڑی شان ہے نماز کی، اعلان کیا ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دشمنوں نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پیچھے اپنے بھی کھڑے ہیں دشمن بھی کھڑے ہیں، عصر کی نماز پڑھائی، پیچھے اپنے بھی کھڑے ہیں دشمن بھی کھڑے ہیں۔ ظہر کی عصر کی، عبید اللہ ابن زیاد نے پانی بند کر دیا، دریائے فرات ساتھ بہ رہا ہے، وہاں آدمیوں کو بٹھایا کہ کوئی حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لے کر نہ جائے، جو پانی لے کر آتا اس پر حملہ کرتے یا اس کے مشکیزے پر کو نیزے سے مارتے، پانی گرا دیتے۔ 3 دن پانی بند ہوا۔ اگر تمہیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو تم یہ 3 دن عیاشیاں کیوں کرتے ہو؟ شربتیں پیتے ہو، سبیلے لگاتے ہو، دودھ پیتے ہو، پانی پیتے ہو، ان پر تو پانی بند کیا گیا اور تم مزے اڑاتے ہو۔ یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے؟ 3 دن پانی بند ہوا، 2 دن دشمنوں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 4000 افراد پر مشتمل لشکر پھر بھیجا، 5000 ہو گئے، ادھر 72 افراد مقابلے پر 5000۔ اب عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دشمنوں سے کہا کل ہم شہید ہو جائیں گے، آج ہمیں اجازت دو، ہم آج کی رات نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں گزار دیں۔ ساری رات ذکر و تلاوت میں اور نمازوں میں گزار دی، اور اگلے دن یکبارگی دشمنوں نے حملہ کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان میں سے 24 افراد کو شہید کر دیا۔ ان میں سے چھوٹے بچے بھی تھے اور 70-80 سال کے بوڑھے بھی تھے، اور ان میں سے عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ تاریخ میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا۔ لیکن ذرا اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ حضرت حسین کس مقصد کے لیے نکلے تھے، کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ کہ یزید
وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ فاسق فاجر ہے، وہ لوگوں کو اپنے ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتا ہے، وہ حکومت نہیں کر سکتا. حالانکہ تھا وہ مسلمان. اب آج کے حکمرانوں کو آپ دیکھ لیں، وہ کتنے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، کتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور کتنا وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ان تک کتنے پہنچاتے ہیں. یہ کیسے خلافت، یہ کیسے حکومت کے اہل ہیں؟ بالآخر کربلا کا اختتام ہوا اور 24 افراد شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا گیا اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے برچھا لیا اور حضرت حسین کے ہونٹوں پہ یوں مارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے زید ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے تھے، اور اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا، آپ اس کو نیزے سے مار رہے ہیں؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے میں تمہیں بھی قتل کر دیتا. اور پھر وہ سر لے جایا گیا یزید کے پاس. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اوقر رکابی فضة وذهبا انی قتلت الملک المحجبا قتلت خیر الناس اما وابا. اے یزید، میرا یہ برتن سونے چاندی سے بھر دو، میں نے ایک سردار کو قتل کیا، ایسے شخص کو قتل کیا جس کے ماں باپ ساری دنیا کے انسانوں سے افضل ہیں، انعام مجھے دے دو. یزید نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام لیا، عبید اللہ ابن زیاد کی ماں کا، کہ اس مرجانہ کے بیٹے پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اس سے بیعت لے لو یا اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ. یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا، لیکن یزید کو ہم اس میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ بالکل بری ہے. وہ حکمران تھا، اس کو چاہیے تھا جتنے قاتلین ہیں ان سب کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیتا، تفتیش کرتا، تحقیق کرتا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کتنی قربانی دی، نماز نہیں چھوڑی، باجماعت نماز نہیں چھوڑی، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، دعائیں نہیں چھوڑی، اور حق کے لیے ڈٹے رہے، حق کے لیے لڑتے رہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ماتم حرام ہے، اسلام میں ماتم حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ آدمی جو کسی کے غم میں اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور چیخ و پکار جاہلیت کی طرح کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا امتی نہیں ہے. اور پھر یہ ماتم کہاں سے شروع ہوا؟ کوفہ سے شروع ہوا. 300 صدیاں گزرنے کے بعد کوفے کا ایک گورنر شیعہ آیا اور اس نے شیعوں کو مشغول کرنے کے لیے ماتم شروع کرا دیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو کوفہ بلایا، خطوط لکھے کہ ہم تمہیں خلیفہ مانتے ہیں. پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ خلافی کر کے حضرت حسین کو شہید کر دیا، اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ماتم شروع کر دیا. اور یہ ان کے لیے سزا ہے قیامت تک کے لیے کہ یہ پیٹتے رہے اپنے آپ کو. انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں میری امت میں ایسی ہوں گی جو کفر کی باتیں ہیں، کفر کے زمانے کی. ایک تو کسی کے نسب پر تنقید کرنا، تیری نسب گھٹیا ہے، اور دوسرا نوحہ کرنا، ماتم کرنا. ماتم میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں، کتے کو بھی اٹھا لیتے ہیں چارپائی پر، اونٹ اور شبیہیں بناتے ہیں، شکل بناتے ہیں. بے حیا لڑکیوں کا رقص بھی اس میں ہوتا ہے. یہ ساری خرافات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر. اور پھر ایک افسوس کی بات ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دی گئی، حکمرانوں نے ان کو کھلی چھٹی دی. پہلے صرف 10 محرم کے دن چھٹی ہوتی تھی، جلوس نکلتا تھا، اور اب 1 محرم سے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں.
اب یہ اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں اس ملک کا. دکانیں بند ہوتی ہیں, تجارت ختم ہو جاتی ہے, اربوں کھربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں. ان حکمرانوں میں ان کی عقل کام نہیں کرتی. یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. اگر یہ ماتم عبادت ہے تو عبادت اپنے عبادت خانوں میں کی جائے, اپنے امام باڑوں میں کریں. ایک ہی پاکستان ہے جس میں جلوس نکالتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں شیعہ جلوس نکالتے ہوں اور بازار بند کرتے ہوں اور مارکیٹیں بند کرتے ہوں. ایران میں بھی کوئی جلوس روڈ پہ نہیں نکلتا, بلکہ وہ اپنے امام باڑوں کے اندر ہی اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. یہ پاکستان ہے جہاں حکمرانوں نے کھلی اجازت دے دی کہ تم سب کچھ بند کرو. اور پھر کرتے کیا ہیں؟ ایک شیعہ ذاکر نے ابھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کی اور ان کی گستاخی کی, اور پھر کہتے ہیں فرقواریت مت پھیلاؤ. فرقواریت تو شیعہ پھیلاتے ہیں. ہم تو اہل سنت صحابہ کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں. ہمارے خطیب جمعے کے دن خطبے میں صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں, حسن اور حسین کا نام بھی لیتے ہیں, فاطمہ کا نام بھی لیتے ہیں, حمزہ کا نام بھی لیتے ہیں, عباس کا نام بھی لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. اگر شیعہ صحابہ کی گستاخی نہ کریں تو کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. یہ تو تفرقہ بازی پیدا کرنے والے یہی ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے, پنجاب میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے فیس بک پر یہ حدیث شیئر کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کو لعنت ہو تمہارے سر پر. حدیث میں لعنت آئی ہے. اور بہت سی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب جس نے وہ پوسٹ شیئر کی صحابہ کے بارے میں, اس کے خلاف FIR کاٹی گئی. کس نے؟ حکومت نے. تو 10% شیعہ اور 90% سنی, اور اس پر ان سنیوں پر شیعہ اقلیت کو مسلط کیا جا رہا ہے. اور اب ایک ذاکر نے اور بات کی, کہتے ہیں یہ 10